اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ العصر عظیم الشان سورت ہے. ہر مسلمان کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہوتی ہے. اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپس میں ملتے، جب ان کی آپس کی گفتگو ختم ہو جاتی، ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر کا مفہوم ایک دوسرے کو سنا لیتے، ایک دوسرے سے سن لیتے. اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا سورۃ العصر میں حکم دیا ہے، اس کی یاد دہانی ہو جاتی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اس سورہ مبارکہ کے مضمون پر، مفہوم پر اگر امت مسلمہ غور و فکر کر لیں، سوچ لیں اللہ تبارک و تعالی نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کا مفہوم پوری زندگی کے عمل کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے ہی انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہیں. پھر نقصان سے
گھاٹے سے خسارے سے کون بچا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جو صاحب ایمان ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح، نیک عمل۔ ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے اعمال صالحہ سے، اور اعمال صالحہ ایمان کے بغیر ایسا ہی ہے جیسا بنیاد کے بغیر عمارت۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عمل صالح، نیک عمل، تیسری چیز وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، حق پر ثابت قدم رہنا، حق پر جمے رہنا، یعنی امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینا، وتواصوا بالصبر، چوتھی چیز صبر پر قائم رہنا، صبر کی وصیت کرنا، صبر پر جمے رہنا، یعنی نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، برائیوں سے منع کرنا۔ سورہ مبارکہ میں یہ 4 باتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، 4 احکام ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس موقع پر خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ واقعہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں کسی گلی سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے جو جھبا پہنا ہے، یہ جھبا کہیں سے پھٹا پھٹا بھی ہے، کہیں پیوند بھی لگا ہے اور پرانا سا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، اسی گلی سے عاص بن وائل، آپ ہی کے درجے کا مکے کا ایک تاجر ہے، اس نے آپ کو دیکھا، کہا ابو بکر صدیق، یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی؟ یہ جھبا جو آپ کے بدن پر ہے یہ پھٹا پھٹا ہے، پیوند لگا ہے، پرانا جیسا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ کے صف اول کے تاجروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اپنی ساری دولت اسلام کی خاطر آپ نے قربان کر دیا۔ عاص بن وائل نے کہا، ابو بکر صدیق، نعوذ باللہ، یہ اسلام کی نحوست ہے کہ تمہارا پورا مال ختم ہو گیا، پوری دولت ختم ہو گئی، تجارت ختم ہو گئی، تمہارے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ ظاہر بات ہے کہ دشمن نے جو یہ طعنہ دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پہ چوٹ لگی، اور دل پہ جب چوٹ لگتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت کو کس طرح اسلام کی خاطر خرچ کیا؟ آپ سب جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے غلام تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، آپ پر ظلم کیا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ اس غلام کو کتنے میں بیچو گے؟ جن کے غلام تھے اس نے 3 گنا قیمت زیادہ بتائی۔ سمجھتے ہیں آپ 3 گنا قیمت کے زیادہ کا مطلب؟ کوئی چیز 5 روپے کی ہے اس کو 20 روپے میں بیچا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا ابو بکر تم فائدے میں ہو، تم فائدے میں ہو، تم فائدے میں ہو۔ عاص بن وائل نے جو آپ کو طعنہ دیا کہ یہ اسلام کی نحوست ہے کہ تمہارا مال ختم، تمہاری دولت ختم، تمہارے پیسے ختم اور تمہاری یہ حالت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کو بھی دیکھا اور آپ کی کیفیت کو بھی محسوس کیا۔ کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جبریل امین آئے تھے اور قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ لے کر آئے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھو جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، اس کے لیے یہ خوش ہونے کا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ قوی، مضبوط اور عظیم الشان ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر عمل صالح، نیک عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے اپنی زندگی کی وہ ایک رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے غار ثور میں گزاری ہے وہ ایک رات مجھے دے دیجئے، اس ایک رات کی عبادت مجھے دے دیجئے، میں زندگی بھر کی ساری عبادتیں، سارے اعمال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک رات، اس کے علاوہ کتنی راتیں، کتنے اعمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت، امر بالمعروف۔ ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے
کہ کتنے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر، آپ کی محنت سے اور آپ کے کہنے سے، اور پھر جو حالات آئے اور اس پر انہوں نے جو صبر کیا اور ثابت قدم رہے، پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر و ثواب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان باتوں کو بیان کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، سنتے سنتے آپ کا چہرہ روشن ہو گیا خوشی سے، اور آپ نے خود بیان فرمایا کہ مجھے زندگی میں ایسی خوشی کسی اور موقع پہ نہیں ہوئی جو خوشی آج مجھے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری سنائی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم سب کوشش کریں کہ ان چار باتوں کو ہم اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان پر قائم رہیں، نیک اعمال کا اہتمام ہو، اس کا معمول ہم بنا لیں، اور امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، برائیوں سے اپنے بچوں کو روکنا، اپنے اہل و عیال کو روکنا، اپنے ماتحتوں کو روکنا، اپنے دستے نگر کو روکنا، اپنے متعلقین کو روکنا، جہاں جہاں تک ہم سے ہو سکے لوگوں کو برائیوں سے، نافرمانیوں سے روکنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔